أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والملائكة أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أصدق الصادقين وهو الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے اندر سورہ عمران کی معروف ترین آیت مبارکہ حاصل کیا ہے. اس آیت کے ذیل میں اس سال عشر محرم کا ہمارا ایمان کلام اہل بیت کے ایمان سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. تو جو گفتگو آگے بڑھائے تو میں انتہائی مولوانہ اپیل کروں گا خواتین سے، اپنی ماں بہنوں سے جو تھوڑا سا ذکر فرض عذاب پہ آئی ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھے اور گفتگو کے لیے اور یہ دعا فرمائیں کہ خواتین خاموش ہو جائیں. ان کی خاموشی کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہیں. آیت مبارکہ مسلسل ہے کہ وہ بھی ابتغی غیر الاسلام دینا. وہ کریم خالق فرماتا ہے حضرت انسان اگر تو نے ہمارے دین کو چھوڑ کر کسی خود ساختہ دین کا انتخاب کیا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ہم تم سے تمہارا بنایا ہوا دین قبول نہیں کریں. تو جو ہے دوستوں تھوڑا سا تاکہ ہم فرش عذاب بیٹھے ہیں تو اس کا اقتداس ہے خدا کی قسم. یہاں بیٹھنے کے لیے ملائکہ حسرت کر رہے ہیں. تو یہ آپ خوش قسمت ہیں. اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں جائے گا. پھر دیکھے گا کہ اس فرش عذاب کی اہمیت کیا ہے. یہ وہ فرش ہے جہاں معصوم تشریف لاتے ہیں. اس کو ویسا بناؤ کہ جہاں اہل بیت آ سکیں. واجب القدر سامنے اللہ فرماتا ہے کہ اے حضرت انسان ہم نے تمہارے لیے جو دین کا انتخاب کیا ہے اگر تم نے اس دین کو چھوڑ کر کسی خود ساختہ دین کا انتخاب کیا تو ہم تم سے تمہارا بنایا ہوا دین قبول نہیں کریں گے. جب تم اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں جاؤ گے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ تم نے ہمارے دین کو چھوڑ کر کتنا بڑا نقصان کیا. بات واضح ہوئی تو پتہ چلا اس عارضی اور فانی دنیا کے اندر کام
کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہم انسانوں کو ایک نظام زندگی عطا فرمائے، اور جو نظام اس خالق و مالک نے ہم بندوں کو عطا کیا وہ دو صورتوں میں عطا کیا، ایک کتاب کی صورت میں، دوسرا کردار کی صورت میں۔ جو کتاب کی صورت میں دیا اسے قرآن کہتے ہیں، جو کردار کی صورت میں دیا اسے محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ میں ہر روز مسلسل جملوں کا تکرار کر رہا ہوں کہ نہ پھر اس پوری کائنات میں کتاب جیسی کوئی کتاب ہے، نہ کردار جیسا کوئی کردار ہے۔ کتاب بھی لاریب ہے، وارث بھی بے عیب ہے۔ تو جب کتاب اللہ نے بھیجی ہے، اس قرآن کو قرآن صامت کہتے ہیں، تو جب پوری دنیا مل کے صامت جیسا نہیں بنا سکتی تو پھر ناطق قرآن جیسا کیسے بنا لو گے؟ تو پتا چلا کہ صامت بھی وہاں سے آتا ہے، ناطق بھی وہاں سے آتا ہے۔ توجہ فرمائیے، یہی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا، اور اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کہا تھا، قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے حبیب کہہ دے کہ مجھے مکہ سے نکال دے سلامتی کے ساتھ، اور مدینے میں داخل کر لے سلامتی کے ساتھ، واجعل بنا دے لی میرے لیے من لدنکا اپنے پاس سے سلطان نصیرا، ایک طاقتور مددگار۔ تو اللہ نے بھی پلٹ کے یہ کہا تھا، اے حبیب میں نے تجھے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے، تجھ کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، تیرے صدقے میں نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ جو تو چاہتا ہے وہ میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ تو چاہتا ہے۔ تو نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا ہے تو طاقتور مددگار مانگا ہے۔ جا پھر میں اللہ بھی کبھی تیری حسرت کو، تیری خواہش کو رد نہیں کرتا۔ اگر تو نے مانگا ہے تو پھر میں دو نبیوں سے کہوں گا کہ میرے گھر کو بناؤ بھی، پھر پاک بھی کرو۔ میرے گھر کو بناؤ پھر میرے گھر کو پاک کرو۔ لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود رکوع و سجدہ کرنے والے کے لیے۔ تو جب دو معصوم نبیوں نے مل کے کعبہ بنا لیا، جب کعبہ پاک ہو گیا، اس وقت اللہ کی آواز آئی، اے حبیب اب تو نے مانگا تھا، اب کعبہ اس لائق ہوا ہے کہ میں اس میں اسے بھیجوں جس کی تو نے تمنا کی ہے۔ تو اے حبیب پھر جا، جو میں بھیج رہا ہوں کوئی عام نہیں ہے، بن مانگے نہیں دوں گا۔ میں نے تیرے سلطان انبیاء بن مانگے بنایا، میں نے تیرے سر پہ نبوت کا تاج بن مانگے رکھا، میں نے لولا کا لما خلقت الافراق کا مصداق تجھے بن مانگے بنایا، میں نے کائنات